والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے ورب اور فعل کی ایک خاص قسم پڑھی جسے محموز کہتے ہیں۔ محموز وہ فعل ہے جس میں کوئی ایک حرف حمزہ ہو، چاہے شروع میں ہو تو اسے محموز الفا کہتے ہیں، درمیان میں ہو تو اسے محموز العین کہتے ہیں، آخر میں ہو تو اسے محموز اللام کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے محموز الفا کے اوپر مشق کی اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں محموز الفا جن کے شروع میں حمزہ ہو وہ 39 فعل آئے ہیں، لیکن مختلف صیغوں میں ان کا استعمال قرآن پاک میں 2420 مرتبہ ہوا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے قرآن سے بھی مشق کی، لیکن بعض پڑھنے والے احباب کی طرف سے یہ فرمائش ہوئی کہ محموز کی بھی مکمل گردانیں وہ پیش کر دی جائیں، جیسے پیچھے ہم نے صحیح کی گردانیں پڑھی۔ تو آج کے سبق میں ہم محموز کا ایک ورڈ لیں گے، آمارہ، جو آپ کے سامنے 3 الفاظ ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آمارہ، جو 231 بلکہ اس سے بھی زائد مرتبہ اس مادہ سے قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو اسی سے ہم باقی گردانیں بنا کر بھی ترجمے کے ساتھ مشق کریں گے تاکہ ہمارے لیے محموز جس شکل میں بھی آئے تو اس کا سمجھنا، پہچاننا اور ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اسی سے آپ سب سے پہلے ماضی کی گردان، ماضی یعنی فعل پرفیکٹ ٹینس جسے ہم انگلش میں پاسٹ بھی کہتے ہیں، ماضی کی گردان بنائیں۔ جیسے ہم نے وہاں فعل پڑھی تھی، ایسے یہاں امارہ، امارا، امارو، امارہ حکم کیا اس ایک مرد نے، امارا حکم کیا ان 2 مردوں نے، امارو حکم کیا ان سب مردوں نے، امارتا حکم کیا آپ ایک مرد نے، امرتما یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے فعلا پڑھی۔ ایسے ہی اس کا مؤنث بھی، جیسے وہاں فعلت تھا ایسے امارت، امارتا حکم کیا اس ایک عورت نے، امارتا حکم کیا ان 2 عورتوں نے، امرنا حکم کیا ان سب عورتوں نے۔ آخر تک یوں ہی پڑھ کے آپ ترجمہ کر لیں۔ پھر ہم نے وہاں فعل ماضی منفی پڑھا کہ اگر آپ پرفیکٹ ٹینس کو نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو ماضی کی نیگیٹو اور منفی کے لیے اکثر ما استعمال ہوتا ہے، تو آپ اسی گردان کے اوپر ما داخل کریں تو یہ نیگیٹو بن جائے گا۔ ما امارا نہیں حکم کیا اس ایک مرد نے، ما امارا نہیں حکم کیا ان 2 مردوں نے۔ ایسے ہی آخر تک پڑھ کر ترجمہ کریں۔ اور مؤنث ما امارت نہیں حکم کیا اس ایک عورت نے، ما امارتا نہیں حکم کیا ان 2 عورتوں نے۔ ایسے ہی آخر تک آپ اسے پڑھ کر ترجمہ کریں۔ پھر ہم نے یہ تو ایکٹیو وائس تھا جس کا فاعل معلوم ہو، اسی طرح پیسیو وائس یعنی پرفیکٹ ٹینس میں پیسیو وائس جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جسے انگلش میں فعل ماضی مجہول کہتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا، پہلے حرف پر آپ پیش دیں، آخر سے پہلے کو زیر دیں، جیسے فعلا سے فعیلا، ایسے ہی بیائی نہیں ویسے ہی اس کی بھی فعل ماضی کی گردان ہوگی۔ امیرا حکم کیا گیا وہ ایک مرد، امیرا حکم کیے گئے وہ 2 مرد، امیرو حکم کیے گئے وہ سب مرد۔ ایسے ہی مؤنث کی بھی آپ پڑھیں، امیرت حکم کی گئی وہ ایک عورت، امیرتا حکم کی گئی وہ 2 عورتیں، امرنا حکم کی گئی وہ سب عورتیں، امرتی حکم کی گئی آپ ایک عورت۔ یوں ہی آخر تک آپ پڑھیں۔ فعل ماضی کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع، یعنی وہ فعل جو حال اور استقبال دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ وہاں ہم نے یفعل، ینصر پڑھا، تو یہ آمارہ حمزہ میم را کا روٹ اور مادہ یہ ناصرہ کے وزن پر ہی ہوگا۔ وہاں ینصر تھا تو یہاں یأمر، یأمر حکم کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یأمران حکم کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، یأمرون حکم کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، تأمر حکم کرتے ہو یا کرو گے آپ ایک مرد۔ ایسے ہی آخر تک آپ پڑھیں۔ اسی کا مؤنث تأمر حکم کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، تأمران حکم کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں، یأمرن حکم کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، تأمرین۔ آخر تک اسی طرح ترجمے سمیت آپ پڑھیں۔ اور فعل مضارع کی منفی بنانا عرض کیا تھا کہ ماں کے ساتھ بھی اس کا نیگیٹو بنتا ہے اور لا کے ساتھ بھی، لیکن فعل مضارع کی نفی اکثر لا کے ساتھ ہوتی ہے،
تو لا آپ اسی گردان پر داخل کر کے مکمل گردان پڑھیں، صرف نہیں کا ترجمہ اضافی کر دیں. جیسے لا یأمر نہیں حکم کرتا یا نہیں حکم کرے گا وہ ایک مرد آخر تک، ایسے ہی لا تأمر نہیں حکم کرتی یا نہیں حکم کرے گی وہ ایک عورت. یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ ان گردانوں کو گزارنے کے بعد دوبارہ ان صیغوں کے ساتھ قرآن پاک سے مستقل مشق کی گئی ہے، وہ انتہائی اہم ہے، وہ لازمی پڑھیے گا. ایسے ہی فعل مضارع کی ہم نے خاص نفی پڑھی، 2 حرف پڑھے خاص نفی کے لیے، ایک اس میں لم تھا اور دوسرا اس میں لن تھا. ایسے ہی آپ لم کو فعل مضارع پر داخل کر کے اس کی گردان پڑھیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اگر فعل مضارع کے آخر میں پیش ہو تو وہ جزم بن جاتی ہے، اگر نون ہو تو وہ نون ختم ہو جاتا ہے. جیسے یأمر، اس پر جب لم داخل کیا تو پڑھیں گے لم یأمر. اور دوسرا یہ تو لفظی فرق ہے، لفظی چینجنگ اور تبدیلی ہے. معنی میں یہ تبدیلی ہوگی کہ فعل مضارع کا معنی ماضی منفی والا بن جائے گا. لم یأمر نہیں حکم کیا اس ایک مرد نے، لم یأمر نہیں حکم کیا ان 2 مردوں نے. اسی طرح آخر تک پڑھ کے ترجمہ کریں. ایسے ہی مؤنث لم تأمر نہیں حکم کیا اس ایک عورت نے، لم تأمرا نہیں حکم کیا ان 2 عورتوں نے. لم یأمرن یہ نون حذف نہیں ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے اور جمع مؤنث کا نون ہے. نہیں حکم کیا ان سب عورتوں نے. لم تأمری نہیں حکم کیا آپ ایک عورت نے، لم تأمرا نہیں حکم کیا آپ 2 عورتوں نے. لم تأمرن آخر تک اسی طرح. دوسرا خاص حرف نفی تھا لن. یہ فعل مضارع پہ داخل ہو تو لفظ میں تبدیلی یہ کرتا ہے، آخر میں پیش کی جگہ زبر آتی ہے اور آخر میں نون ہو تو اس کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اور معنی میں تبدیلی یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع 2 زمانوں پر دلالت کرتا ہے، حال اور استقبال پر. جب اس پر لن داخل ہوگا تو وہ صرف استقبال پر دلالت کرے گا. لن یأمر ہرگز نہیں حکم کرے گا وہ ایک مرد، لن یأمر ہرگز نہیں حکم کریں گے وہ 2 مرد، لن یأمروا ہرگز نہیں حکم کریں گے وہ سب مرد. آخر تک اسے بھی پڑھ کے ترجمہ کریں. پھر مؤنث لن تأمر نہیں حکم کرے گی وہ ایک عورت، یوں ہی آخر تک پڑھیں. پھر ہم نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پڑھا. اس میں فاعل یعنی ایکٹیو پارٹیسپل اور اس میں مفعول یعنی پیسیو پارٹیسپل. اس میں فاعل وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا وزن آتا ہے فاعلن کے وزن پر، تو ہی یہاں امارہ ہے تو یہ آئے گا آمرن. آمرن یعنی آمرن، آمرن حکم کرنے والا وہ ایک مرد، آمرانی حکم کرنے والے وہ 2 مرد. جیسے وہاں ضاربن ضاربانی پڑھا. آمرون حکم کرنے والے وہ سب مرد، آمرتن حکم کرنے والی وہ ایک عورت. اسی طرح اس میں مفعول یعنی پیسیو پارٹیسپل وہ آئے گا مفعولن کے وزن پر. جیسے یہ آئے گا مأمورن حکم کیا گیا وہ ایک مرد، مأمورانی حکم کیے گئے وہ 2 مرد، مأمورون حکم کیے گئے وہ سب مرد. اسی طرح آخر تک پڑھ کے آپ ترجمہ کریں. فعل مضارع میں فعل ماضی کا ہم پیسیوائز پڑھ چکے. فعل مضارع جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے اس کے بھی پیسیوائز آپ گردان دیکھ لیں. ہم نے ایکٹیوائز پڑھا تھا یأمر، تو پیسیوائز ہوگا یؤمر، یفعل کے وزن پر. جیسے یفعل سے پیسیوائز بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے حرف کو پیش دیں گے اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دیں گے. یہاں بھی دیکھیں یا کو پیش ہے اور آخر سے پہلے حرف کو زبر ہے. یؤمر حکم دیا جاتا ہے یا حکم دیا جائے گا وہ ایک مرد، یؤمرانی حکم دیے جاتے ہیں یا حکم دیے جائیں گے وہ 2 مرد. آخر تک اسی طرح پڑھیں. ایسے ہی مؤنث کا بھی. پھر ہم نے فعل کے اندر امر اور نہیں بھی پڑھے تھے. امر جس میں کسی کام کا حکم کیا جائے، آرڈر کیا جائے، اور نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. تو اس کا امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع سے حمزہ ختم ہو جائے گا. دونوں طریقے ہیں، حمزہ ختم کر کے اور حمزہ ختم کرنے کے بغیر. قرآن پاک میں اس کا استعمال حمزہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. اگر حمزہ کو ختم کر کے پڑھیں گے تو اسے پڑھیں گے مر حکم کر تو ایک مرد، مرا حکم کرو تم 2 مرد، مرو حکم کرو تم سب مرد. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، مرو اولادکم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور پھر ان کو مارو اگر نہیں پڑھتے جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. مرو تو مؤنث مری حکم کر تو ایک عورت، مرا حکم کرو تم 2 عورتیں، مرن حکم کرو تم سب عورتیں. اس کو امر بھی پڑھ سکتے ہیں.
اؤمر. لیکن یاد رکھیں قرآن پاک میں جو بھی امر کا صیغہ آپ نے پڑھا ہے اور اس کے شروع میں حمزہ آتا ہے، جب اس سے پہلے کوئی حرف آئے گا تو وہ حمزہ پڑھا نہیں جاتا. جیسے اؤمر ہے، اگر اس کے شروع میں واو آئے گی، جیسے ابھی ہم قرآن پاک کی مثال میں اس طرح کا صیغہ لا کے اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر اسے وَأْمُر پڑھیں گے، اؤمر نہیں، وَأْمُر، ایک حمزہ ختم ہو جائے گا. اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں حمزہ وصلی. تو حمزہ وصلی جب درمیان میں آتا ہے تو گر جاتا ہے، یعنی پڑھا نہیں جاتا. تو وَأْمُر، تو یہاں اسے اؤمر، اؤمرا، اؤمرو، انصر کی طرح یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں کا آپ کو طریقہ معلوم ہے، فعل مضارع کے شروع میں لا لگائے، آخری حرف کو جزم دے دیں تو نہیں بن جاتی ہے. لا تأمر، مت حکم کر تو ایک مرد، لا تأمرا، مت حکم کرو تم دو مرد. اسی طرح آخر تک آپ پڑھیں. اب آئیے اسی امارہ کے مادہ سے ہم مختلف صیغوں کی قرآن پاک سے مشق کرتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. جیسی پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 27، اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ، فعل مضارع ہے اور وہ کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، ما، اس چیز کو، امارہ، دیکھیں فعل ماضی ہے، حکم دیا ہے اللہ نے، بھی اس کے، ان یوصل، جوڑنے کا، یعنی جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے وہ کاٹتے ہیں، یعنی رشتہ ناتا جو ہے اسے جوڑنے کا حکم اور اسے وہ کاٹ رہے ہیں. اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 44، اس میں فعل مضارع کی مثال اتأمرون، تأمر، تأمرانی، تأمرون، جمع مخاطب کا کیا، تا کا معنی آپ، اتأمرون، کیا تم حکم کرتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، بر عربی میں نیکی کو کہتے ہیں، نیکی کا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون، شروع میں تا، فعل مضارع کی علامت، آپ ترجمہ، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، یعنی دوسروں کو نیکی کا کہہ کے اپنی ذات کے بارے میں نیکی کو بھول جانا. اگلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 67، ان اللہ، ان، بے شک، اللہ، یأمرکم، یہاں دیکھیں یأمر فعل مضارع ہے، امر یأمر یأمرانی، حکم کرتا ہے، کم، تمہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، ان کے، تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرہ، گائے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جن کا فرد قتل ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ قاتل مل جائے، تو انہوں نے فرمایا اللہ حکم کر رہے ہیں تم گائے کو ذبح کرو، اس کے بدن کا ایک ٹکڑا مردے کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتائے گا اور پھر فوت ہو جائے گا. اگلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 68، پچھلی 67 تھی، یہ 68 ہے. ففعلوا، پس کرو تم، فعل امر، افعلوا، دیکھیں اس کے شروع میں جو حمزہ تھا تو فا پہلے آئی تو حمزہ درمیان میں گر گیا، وہ پڑھا نہیں جا رہا. ففعلوا، پس کرو تم، ما، جو، تؤمرون، پیسیو وائس ہے، یأمرو، ایکٹیو وائس ہے، یؤمرو، تؤمرو، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، پس کرو تم جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اگلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 104، انتہائی اہم آیت ہے. وَلْتَكُنْ، چاہیے کہ ہو، کانا یکونو سے، منکم، من سے، کم، تم، چاہیے کہ ہو تم میں سے، امتن، امت کا معنی امت بھی، گروہ بھی، ایک گروہ، یدعون، یہ فعل مضارع شروع میں یا علامت مضارع، جو دعوت دیتا ہو، الی الخیر، نیکی کی طرف، چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہو. وَيَأْمُرُونَ، فعل مضارع، یأمر، یأمران، یأمرون، اور وہ حکم کرتا ہو، بالمعروف، اچھائی کا. وَيَنْهَوْنَ، یہ بھی فعل مضارع ہے، اور وہ منع کرتا ہو، عن المنکر، منکر، برائی سے. وَأُولَئِكَ، اس میں اشارہ، اور وہ، ہم، سیپریٹڈ پرونون، اور وہی، مفلحون، فلاح پانے والے ہیں. چند آیات اور بھی دیکھ لیں. سورہ رعد آیت نمبر 36، قل، آپ کہہ دیں، انما، پختہ بات ہے، امرت، دیکھیں ایک ہے ایکٹیو وائس امارہ فعل ماضی، اور پیسیو وائس امیرہ، اسی سے ہے امرت. آپ کہہ دیں پختہ بات ہے مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کے، اعبد اللہ، فعل مضارع، میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، مجھے اس کا حکم دیا گیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، انتہائی اہم. وَأْمُرْ،
دیکھیں یہ امر ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ شروع میں حمزہ کے ساتھ بھی آئے گا، ہیں دو حمزے لیکن ایک حمزہ واو کی وجہ سے وہ حمزہ وصلی ہے، درمیان میں آیا تو وہ حذف ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے سے پڑھا وَأْمُرْ، اور آپ حکم کریں، اہلک، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اللہ کا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، وَاصْطَبِرْ، اور آپ ڈٹ جائیں، علیہا، اس پر، لا نسألک، اب کسی کے ذہن میں آئے گا کہ دکان چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے جائیں گے تو رزق کا کیا بنے گا؟ فرمایا لا نسأل، یہ فعل مضارع منفی ہے، ہم نہیں سوال کرتے، مانگتے، کا، آپ سے، رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن سیپریٹڈ پرونون، ہم، نرزق فعل مضارع، ہم رزق دیتے ہیں، کا، آپ کو، والعاقبۃ، اور اچھا انجام، للتقوی، پرہیزگاری کا ہے، یعنی جو پرہیزگاری اختیار کریں گے اچھا انجام ان کا ہوگا، روزی کی فکر نہ کریں، وہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی کہیں۔ آخری آیت سورہ نمل، آیت نمبر 33، فانظری، فانظری، انظری، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، یہ واحد مؤنث حاضر ہے امر کا، پس تم دیکھو، یہ ملکہ بلقیس کو کہا تھا اس کے وزراء اور مشیرین نے جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، فانظری، پس تم دیکھو، ما، اس میں موصول، جو، ماذا، کیا، تأمرین، یہ بھی واحد مؤنث مخاطب ہے فعل مضارع میں، تأمر، تأمران، یأمرن، تأمرین، پس دیکھو جو تم حکم کرتی ہو، کہ تم کیا حکم کرتی ہو۔ مزید آپ بھی اب محموز کو قرآن پاک میں تلاش کریں اور اسی طرح ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کرنا آسان ہو جائے گا۔